بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک عرابی شخص حاضر ہوا اور رونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص تو کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، کیا میں کمزور ہوں؟ کیا میں بزدل ہوں؟ میں عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مولا علی نے فرمایا، تو مجھے حقیقت بتا، کیا بات ہے؟ اس عرابی شخص نے عرض کیا، میری بیوی مجھ کو بزدل کہتی ہے تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو مجھے اچھی خوراک اور کپڑے نہیں پہنا اور کھلا سکتا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، میں جو کماتا ہوں بیوی کو بتا دیتا ہوں اور ان کے ہتھیلی پر رکھ دیتا ہوں، مگر پھر بھی میری بیوی مجھ پر یقین نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیرے آنسو اور گریہ زاری نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ میں تجھ کو 5 نصیحتیں کرتا ہوں، ان پر عمل کرو گے، تمہاری بیوی تم پر یقین بھی کرے گی، اپنی عزت تمہاری امانت سمجھ کر حفاظت بھی کرے گی، اور مرد دم تک تمہاری اور تمہارے گھر کی حفاظت بھی کرے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے سامنے یہ 5 باتیں کبھی مت بتانا اور نہ کرنا۔ پہلی بات، تم نے کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے رونا نہیں چاہیے، کتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہانا۔ اگر تم نے اپنی بیوی کے سامنے رو دیا، آنسو بہا دیے، تو ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی، یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ تم اگر جتنی بھی کوشش کرو گے کہ میں کمزور نہیں ہوں، لیکن اس کا دل تم پر یقین نہیں کرے گا، یہ قدرتی امر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، دوسری بات، اپنی بیوی کے میکے والوں کو کبھی برا مت کہنا، ان کے بہن بھائی ماں باپ کو ہمیشہ اچھی نظر اور اچھی سوچ سے دیکھنا۔ تمہاری بیوی تمہیں اس قدر چاہے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے، جتنی بھی تم اس سے محبت کرتے ہو، ان کی باتیں، ان کی یادیں، وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہتی ہیں، اور کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی، اور آپ کی بیوی کے دل میں آپ کا احترام اور زیادہ بڑھے گا۔ آپ نے فرمایا، تیسری بات، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ، ضروریات زندگی، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا، چوتھی بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ اس نے ایک تمہارے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، سب کے ساتھ رہنا ہے، اور جتنی محبت تم اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے ڈالو گے، وہ اتنا ہی ان کی عزت کرے گی۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو اجازت دیتا ہے، نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ پانچویں بات، آپ نے فرمایا، اس شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ
اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے شوہر کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی میری فکر کرنے والا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کی سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے، برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں ایک اکیلا اجنبی بڑی قربانی کر لے اور جتنا مرضی برداشت کر لے، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اس وقت چلتا ہے جب دونوں میاں بیوی برداشت کریں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنی ہر خواہشات کی قربانی دیتے ہیں۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں۔ شوہر کہتا ہے میں مصیبت اور پریشانی میں ہوں، سب الگ ہو جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بھی نہیں پہنچتی، بلکہ قریبی رشتوں سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی اچھا دوست نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر بات پر صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لینا اور جلد رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں۔ مرد کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا ان آزمائشوں میں سے ہوتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کے گناہ، کسی کے لیے آنکھ کی خیانتیں اور کسی کے لیے بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بھلے محبتیں حلال ہوں، بھلے محبتیں حلال ہوں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، اس وقت روند دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مولا علی کا فرمان ہے، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، تاکہ پتہ چلے تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اگر لوگوں کو عزت دینا ہے اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ اللہ رب العزت ان احکامات پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔